السلام علیکم فرینڈس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 7 انگلش بک کا اور یونٹ 2 میں ہم پارٹ 2 کریں گے، ایکسرسائز کو کریں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہیں کویسچنس. ڈسکرائب بریفلی دا روٹ فرام پشاور ٹو خیبر پاس. اس کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں گائیڈ پہ میں آپ کو لایا ہوں. تو یہاں پر جو پہلا کویسچن ہے وہ ہے ڈسکرائب بریفلی دا روٹ فرام پشاور. آپ یہ جو روٹ ہیں، یہ جو راستہ ہے، اس کو آپ مختصراً بیان کریں. 17 کلو میٹر ویسٹ ٹو پشاور از اے اسمال ٹاؤن جمرود. 17 کلو میٹر ویسٹ کی طرف پشاور کی طرف ایک چھوٹا قصبہ ہے جس کا نام ہے جمرود. نیکسٹ ٹو جمرود از لنڈی کوتل. پھر جمرود سے آگے جو ہے وہ لنڈی کوتل آتا ہے. ہائیسٹ پوائنٹ جو کہ ایک اونچا مقام ہے لانگ دا پاس، اس درے کے ساتھ. جسٹ اے فیو کلو میٹر فردر، پھر کچھ کلو میٹر آگے اس تورخم بارڈر آتا ہے پاکستان اینڈ افغانستان کو، جو کیا کرتا ہے، ملاتا ہے. وائی لنڈی کوتل از اے فیمس پلیس along دا پاس. لنڈی کوتل جو ہے وہ قصبہ جو ہے وہ کیوں فیمس ہے، مشہور ہے اس درے کے پاس. لنڈی کوتل از فیمس فار مارکیٹ اینڈ کبابز. لنڈی کوتل جو مشہور ہے وہ وہاں پہ جو مارکیٹس ہیں اور دوسرے وہاں کے جو کبابز ہیں وہ مشہور ہیں. واٹ از دا ہسٹوریکل امپورٹنس فار دا خیبر پاس. تاریخی لحاظ سے دریا خیبر کی کیا اہمیت ہے. دا خیبر پاس ہیز بین ٹریڈ روٹ فار سینچریز اگو. صدیوں سے یہ جو دریا خیبر ہے یہ ٹریڈ روٹ ہیں، تجارت کے لیے ایک راستہ ہے. دا ملٹری ٹروپس، اور یہاں پہ جو فوجی دستے ہوتے تھے آف الیگزینڈر جو بادشاہ تھے پرشین کے، منگولوں کے، ترتارز کے، محمود غزنوی کے، محمود غوری کے، اینڈ بابر کے، دا فاؤنڈر آف مغل، جو کہ مغل سلطنت کے بانی تھے. کیم ٹو انڈیا، وہ انڈیا آئے تھے تھرو دس روٹ، اسی راستے سے. وٹ ڈڈ دا کیمل کیروانس کیری. کیمل کیروانس کیا لے جاتے تھے، بٹ وٹ ہیو دا کیمل کیروان بین ریپلیسڈ. اور پھر کیمل کیروان کو پھر کس چیز نے ریپلیس کیا، کس چیز نے اب ماڈرن دور میں آ گئی ہیں. دا کیمل کیروانس کیریڈ بیلز آف کاٹن. وہ کاٹن روئی لے جاتے تھے، سلک، چمڑا، اسپائسز، مسالہ جات، میررز، آئینے، اسکنس، فرس اینڈ فروٹس، یہ چیزیں. اینڈ ناؤ ریپلیس ٹو ٹرکس. اور اب یہ چیزیں کیمل کی جگہ، اونٹ کی جگہ ٹرکس لے جاتے ہیں. واٹ از دا اکنامک امپورٹنس. معاشی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے. اس درے کی واٹ فیمس کنکررز انویڈرز پاس تھرو دا خیبر پاس ٹو انٹر سب کانٹیننٹ. اور سب کانٹیننٹ میں داخل ہونے کے لیے کون سے مشہور بادشاہ یا حملہ کرنے والے لوگ گزرے ہیں. دا اکنامک امپورٹنس آف خیبر پاس از گریٹ روٹ. اور یہ جو ہے یہ ایک گریٹ مطلب ایک عظیم طور پہ جانا جاتا ہے. اس سوال کا جواب انہوں نے یہاں پہ تو کوئی خاص تو نہیں دیا ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ انہوں نے یہاں پر دیا ہے، یہ انہوں سے غلطی ہوئی ہے. الیگزینڈر دا گریٹ، یہ محمود غزنوی، محمد غوری اینڈ بابر دا فیمس کنکرر. یہ کچھ مشہور بادشاہ تھے جو کہ کنکرر سے فتح یاب ہوئے تھے. فاسٹ تھرو دا خیبر پاس، وہ اسی راستے سے کیا ہوئے تھے، گزرے تھے. تو یہ تو ہمارے یہاں پہ کویسچنس سم اپ ہو جاتے ہیں. پھر جو نیکسٹ ہیں وہ ہے MCQs. اس میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو پہلا جو ہے وہ ہے تورخم بارڈر از ون آف دا میجر بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. تو اس میں جو کیا ہے، اس میں جو آپشن سی ہے وہ اٹ از اے میجر ٹرانسپورٹنگ، شپنگ اینڈ ریسیونگ سائٹ. یہ ہے وچ کنٹریز آر لنکڈ بائی دا خیبر پاس. یہ ہے افغانستان اینڈ پاکستان، یہ بھی آپشن سی ہے. پھر اس کے بعد اچھا یہاں پہ جو بابر سکسیڈیڈ ان اسٹیبلشنگ دا خالی جگہ ان نارتھرن انڈیا آفٹر کم تھرو دا پاس فرام افغانستان. تو یہاں پہ مغل امپائر، بابر نے مغل سلطنت قائم کی تھی. دا خیبر پاس از اے نیرو پاس. تو یہ کیا ہے، یہ ماؤنٹین ہے. اچھا، خیبر پاس ہیڈ بین نون ایز فیمس ٹریڈ روٹ. اس کے بعد ہیں اسٹیٹ ویدر دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ٹرو آر فالس. تو اس میں ہم نے انتخاب کرنا ہے. باب خیبر از اے فورٹ بلڈ بائی دا سکس. تو یہ کیا ہے، فالس ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا اباؤٹ 50 کلو میٹرز فرام پشاور اٹ از نیئر جمرود. تو ایک قصبہ آتا ہے جو کہ جمرود ہے، لیکن یہ کیا ہیں، غلط ہیں. پھر ہے خیبر از اے گریک ورڈ میننگ ہے فورٹ. یہ بھی غلط ہیں. پھر ہیں پیرل ٹو دا روڈ رنز دا ریلوے لائن. تو پھر یہ کیا ہیں، ٹرو ہیں.
5 جو ہے محمود غزنوی کراس دا خیبر پاس 17 ٹائمز، یہ بھی ٹرو ہیں. تو یہ پہلے 3 جو ہے وہ فالس ہیں اور آخری 2 جو ہے وہ ٹرو ہیں. اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں وہ اگر ہم اس کو فل ان دا بلینکس ہے، تو فل ان دا بلینکس کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں اچھا یہ خیبر پاس ہیز بین اسٹریٹجک گیٹ وے. اسٹریٹجک، یہ میں لکھ دیتا ہوں اسٹریٹجک گیٹ وے، یہ اپنے لکھنا ہے اس پہلے میں گیٹ وے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد جو دوسرا ہے اٹ ہیز آلسو بین اے فیمس ٹریڈ روٹ، یہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہیں دیس بریو ٹرائبز مین فاٹ دا مائٹی برٹش امپائر، یہاں پہ برٹش آ جائے گا. پھر چوتھا ہے چوتھے میں ہم سے کہتے ہیں دے ایٹ سم کبابس. اچھا دے ایٹ سم تکاس، TIKKAS تکاس. پھر ہیں آخری دا روڈ گوز ڈاؤن وینڈنگ تھرو ہل سینری. تو یہ ہمارے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہیں گیو پروناؤنسیشن آف دا فالوئنگ ورڈز ود دا ہیلپ آف پروناؤنسیشن کی ان یور ڈکشنری. تو اس کی صرف ہم نے پروناؤنسیشن کی ان الفاظوں کو ہم ادا کیسے کرتے ہیں منہ سے. تو یہ جو پہلا ہے یہ ہیں ہیبرو ماؤنٹین اکنامک کلچرل مانومنٹ. ہیبرو عبرانی، ماؤنٹین پہاڑ، اکنامک معاشی، کلچرل ثقافتی، مانومنٹ یادگار. پھر ہیں لوکیٹ سینونیم آف دا فالوئنگ ورڈز ان چلڈرن اینڈ یوز دا فالوئنگ بلو ان سینٹینس آف یور. پھر آپ نے اس کے سینٹینسز بنانے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں. اچھا تو یہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں، یہ دیکھیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا جو ہے وہ کیا ہے نیومرس. تو نیومرس کے لیے انہوں نے دیر آر نیومرس فلاورز ان دا گارڈن، یہ پہلا ہو گیا. پھر ہیں پیسج، ریڈ دس پیسج کیئرفلی. پھر تیسرا ہے کیپچر، ہی واز کیپچرڈ ایز اے وار پریزنر. نیومرس کو کہتے ہیں کئی کو، پیسج کہتے ہیں راستے کو، کیپچر کہتے ہیں پکڑنے کو. پھر ہیں فیلنگ، واٹ از یو آر فیلنگ اباؤٹ ہر، آپ کے کیا احساسات ہیں ان کے متعلق. پھر ہیں براٹ، ہی براٹ ہما کیمرہ، براٹ کہتے ہیں لانے کو، تو انہوں نے ان کے لیے ایک کیمرہ لایا. پھر اگر ہم آگے جاتے ہیں تو اس میں ہم بک پہ جائیں گے. یہ ہم بک پہ آ گئے ہیں. اچھا کہ ہم سے کہتے ہیں کہ ڈو یو ریممبر اے جنرل اسٹیٹمنٹ. جنرل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اے جنرل اسٹیٹمنٹ انفارمز ریڈرز اباؤٹ اے جنرل آئیڈیا آف پارٹیکولر. کسی ایک خاص پیراگراف کا جنرل آئیڈیا جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایک عام کوئی بھی اس کا نکتہ ہوتا ہے اسے کو ہم کہتے ہیں جنرل آئیڈیا. اور اسپیسیفک پیراگراف اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو انفارم ریڈر، جو کہ انفارم کرتا ہے، باخبر کرتا ہے پڑھنے والے کو اباؤٹ دا مین آئیڈیا، جو اس کا مین آئیڈیا ہے، جو مرکزی اس کے ایک سوچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں اسپیسیفک. اور جنرل ایک عام جنرل جو فرض کرو جو بھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جنرل اسٹیٹمنٹ. پھر ہے read the passage carefully to identify the main idea of general statement, specific statement and transition words. تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس پیراگراف میں ہم نے 3 چیزیں لا کے دینی ان کو. جنرل اسٹیٹمنٹ، عام اس کا آئیڈیا کیا ہے، اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ اینڈ ٹرانزیشن ورڈس. تو اس تینوں کو ہم دیکھیں گے. تو اگر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. خیبر از اے ہیبری ورڈ میننگ اے فورٹ. خیبر پاس از ون آف دا موسٹ ماؤنٹین پاسز ان دا world. Khyber is located in the mountains that divide Pakistan and Afghanistan. It forms the bridge between Central and South Asia. The Khyber is a 53-kilometer passage through the Hindu Kush mountain range, of which 45 kilometers lies in Pakistan. It is an important part of the ancient Silk. It has a significant cultural, economic and geopolitical assets in the West. اچھا تو یہ جو ہے یہ ہمارا پیراگراف جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم اس کو ڈھونڈیں گے کہ جنرل اسٹیٹمنٹ. تو جنرل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پاس ورڈ میننگ اے فورٹ. خیبر پاس کی جو معنی ہے وہ یہ ہے
پھر اس کے بعد اگر ہم جاتے ہیں اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ پہ، تو وہ ہے اٹ ہیز اے سگنیفیکنٹ کلچرل اینڈ جیو پولیٹیکل امپورٹینس. یہ اس کا اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ ہو گیا. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں ٹرانزیشن ورڈس پہ، تو ٹرانزیشن ورڈس جو ہیں وہ یہاں پر یہ اٹ ہے یہاں پر، اس کے علاوہ یہ آف ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو یہ اٹ اگین یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہاں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرانزیشن ورڈس میں. ٹرانزیشن کہتے ہیں آئیڈیا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا. تو یہ ہمارے یہاں پر ہو گیا. نیکسٹ چلیں گے. پھر کہتے ہیں ڈرا مائنڈ میپ ود دا نیم آف ہسٹوریکل پلیس ارینج دا انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دا پلیس اراؤنڈ دا مین تھیم ان سینٹر. پھر ہم نے اس مائنڈ میپ کو کرنا ہے. اس کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں نوٹس پہ. نوٹس پہ ہم آ گئے ہیں. اچھا، نوٹس پہ اگر ہم آ گئے ہیں تو یہ ہیں. اچھا، ایک چیز ہم سے رہ گئی ہے، وہ میں آپ کو کر کے دیتا ہوں. یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے ہم سے سینونیمز مانگے تھے اس چیز کے نا، تو ہم نے صرف الفاظ میں استعمال کیے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، یہ سینونیمز ہیں ان 5 کے. یہ جو ہے نا، یہ اس 5 الفاظ جو تھے اس کے آپ سینونیم کہتے ہیں. یہ سوری، اس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہے مینی وے اریسٹ سینس کیری، یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اس کے سینونیمز ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو کیا کرتا ہوں، مٹا دیتا ہوں. میں نے یہ مٹا دیا. اچھا، مائنڈ میپ. اب میں آپ کو یہ جو انہوں نے ہم سے مانگا تھا مائنڈ میپ، یہ مائنڈ میپ ہے. اور یہ کون سا ہے، کون سا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو ہے نا بی والا، یہ بی والا ہے. یہ والا میں آپ کو یہ جو ہے نا، یہ والا ہے. یہ اس کا ہم اب دیکھیں گے اس کے متعلق. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے ہم نے اس کا مائنڈ میپ بنا دیا ہے. یہ ہے مائنڈ میپ آف بادشاہی ماسک. پہلا جو ہے دا ماسک واز بلڈ فار مغل ایمپرر اورنگزیب سن. اچھا، اس مائنڈ میپ آپ نے فرض کر درمیان میں ایک آپ مین آئیڈیا لکھنا ہے، پھر اس آگے ادھر ادھر آپ نے اس کی شاخیں کرنی ہیں. کمپلیٹڈ ان 1671، سیکنڈ لارجسٹ ان پاکستان، ایگزسٹڈ فار اوور 300 years. There are 2 large gates to enter. دا بادشاہی ماسک، دا ایمپرر ماسک اس کا دوسرا نام ہے. تو یہ چیز جو ہیں، یہ نکات آپ لکھ سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ ہیں اس کا مائنڈ میپ. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ جائیں گے. نیکسٹ اگر ہم جاتے ہیں، آفٹر برین اسٹارمنگ and developing ideas, write a simple and unified paragraph on trip to historical. پھر ہم سے ایک پیراگراف مانگا جا رہا ہے، ایک ٹرپ ٹو ہسٹوریکل، کسی ایک تاریخی مقام پہ جب ہم سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پیراگراف لکھیں. تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے ٹرپ ٹو ہسٹوریکل پیراگراف. وزٹ ٹو ہسٹوریکل پلیس، اور یہ 100 الفاظ پہ مشتمل ہے. ریسنٹلی اور اسکول آرگنائزڈ این ایجوکیشنل ٹرپ ٹو دا تاج محل. ریسنٹلی ابھی کچھ مدت پہلے ہمارے اسکول نے تاج محل کے لیے ایک تنظیم کو کیا کیا، تیار کیا. آگرہ، جو کہ آگرہ میں واقع ہے. دا تاج محل از دا موسٹ بیوٹیفل مانومنٹ بلٹ ان دا مغل پیریڈ. اور یہ جو تاج محل، یہ سب سے حسین ایک یادگار ہیں جو کہ بنایا گیا تھا مغل دور میں. اٹ از ون آف دا ونڈرز آف دا ورلڈ. اور ایک عجوبہ ہیں دنیا میں تھے ایک. اٹ واز بلڈ بائی ایمپرر شاہ جہان، اور اس کو شاہ جہان نے تعمیر کرایا کرتا ہے میموری آف ہز بیلوڈ. اور اس کو اپنی جو بیوی جو ان کی تھی، جو ان کو بہت عزیز تھی، ان کی یاد میں ممتاز محل کی جائیں. اچھا، دس گیٹ وے آف تاج محل از بلٹ ود دا یوز آف ریڈ سینڈ اسٹون. اور اس کا جو گیٹ وے ہیں اس کو بنایا گیا ہے ریڈ سینڈ اسٹون سے. دیر از اے بیوٹیفل گارڈن، وہاں پہ ایک خوبصورت باغ ہے. دیٹ بگنز ایٹ دا مین گیٹ وے، جو کہ اس جو مرکزی دروازے ہیں اس سے شروع ہوتا ہے. اینڈز ایٹ دا بیس آف مانومنٹس، اور جہاں پہ اس کی وہ مانومنٹ ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس کی بھی ختم ہو جاتا ہے. دا بلڈنگ از میڈ آف پیور وائٹ ماربل. اور اس بلڈنگ کو ایک خالص سفید ماربل سے بنایا گیا ہے. اٹ ٹک 20,000 ورک مین، اور اس کو 20,000 آدمیوں نے اینڈ 20 years ٹو بلڈ، اور 20 سالوں میں کمپلیٹ ہوا تھا. دا مانومنٹ از بلٹ آن دا بینک آف دا
the river, اور اس کو ایک دریا کے کنارے تعمیر کرایا گیا ہے جس کا نام ہے یمونا. It was the most beautiful building I had. یہ سب سے زیادہ حسین بلڈنگ ہے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے. پھر ہم جائیں گے کتاب پر. پھر ہم سے کہا جا رہا ہے ورک ان پیئرس ٹو جنریٹ کویسچنس فار دا لاسٹ پیراگراف آف کانٹیکسٹ ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹیکسٹ بیٹر. یہ ہمیں ٹیکسٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ اس میں یہ کویسچنس 5 کویسچن کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بنانے ہیں. تو یہ میں نے بنا لیے آپ کے لوگوں کے لیے پہلے سے. پہلا جو کویسچن ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہو کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہو یوز، اب ہم نے کویسچن بنایا ہو یوز دس ریٹ، مقصد یہ ہے کہ ہو استعمال ہو. تو برٹش. پھر ہے واٹ کیریڈ فرام خیبر پاس، کیا لے جاتے تھے. اب یہاں پہ مقصد ہے ہو، یہاں پہ مقصد ہو تھا، یہاں پہ واٹ ہے. بیلز آف کاٹن سلک اینڈ اسپائسز. پھر تیسرا ہے اس میں وین ہے، وین برٹش کنسٹرکٹڈ دا روڈ تھرو دا پاس. پھر ہے 1879. پھر ہے وائی، وائی یہاں پر مقصد ہے وائی خیبر پاس از امپورٹنٹ اسٹریٹجک گیٹ وے ہسٹری ہے اس کی. پھر ہے ہاؤ از دا برٹش آرمی کیری سپلائی آرمز فار ٹروپس تھرو خیبر پاس. تو یہ بھی آپ کا یہاں سے ہو جاتا ہے. اب ہم اس کو ختم کریں گے، نیکسٹ پیج پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے میسکولین اینڈ فیمینین. میسکولین ناؤنز آر ورڈز یوز فار مین بوائز اینڈ میل اینیملز. ایگزامپل روسٹر جیسا ہے، مرغ جو ہے. اب یا مین ہے تو بوائے ہیں. میسکولین وہ ہیں جو ہم مرد، چاہے وہ جانوروں میں ہو چاہے وہ انسانوں میں ہو. اچھا، فیمینین آر ورڈ یوز فار ویمن گرلز اینڈ فیمیل. جتنے بھی فیمیلز ہیں چاہے وہ اینیملز میں ہو چاہے ہیومنز میں ہو، وہ تمام کیا ہے فیمینین ہیں. پھر ہے کامن جینڈر آر ناؤن یوز فار بوتھ میلز اینڈ فیمیل. ایگزامپل ڈاکٹر. جس طرح کامن جینڈر جو ہے، اب جب کوئی ڈاکٹر کا ہم نام لیتے ہیں تو ڈاکٹر میل بھی ہو سکتے ہیں فیمیل. پینٹر جو ہے پینٹر میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے. ڈانسر ہیں وہ میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے. پھر ہیں نیوٹر ناؤن. نیوٹر ناؤن آر ورڈز فار تھنگز دیٹ آر نیدر میل نار فیمیل. ایگزامپل بار، بلڈنگ، فارسٹ. اب یہ جو جتنے بھی ہیں کامن میں تو دونوں آ جاتے ہیں، میسکولن میں صرف میل آ جاتے ہیں، فیمینن میں فیمیل آ جاتے ہیں. اب نیوٹر میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ نہ میسکولن ہے، نہ فیمینن ہے اور نہ کامن ہے. جیسے بیال ہیں، بلڈنگ ہے، فارسٹ ہیں، چیئر ہے، ڈور ہیں. یہ ساری چیزیں نیوٹر میں آ جاتی ہیں. پھر ہے فل ان دا بلینکس وتھ کریکٹ میسکولن اور فیمینن ناؤنس. تو اس کے لیے میں آپ کو لے جاتا ہوں نوٹس پہ. یہ انہوں نے ہے میسکولن. ہائر کا ہے ہائرس، ٹھیک ہے. وارث کا وارثہ. ٹائیگر شیر کا شیرنی. روسٹر، روسٹر کہتے ہیں مرغ کو. ہین کہتے ہیں مرغی کو. پرنس کہتے ہیں بادشاہ کو. پرنسس کہتے ہیں رانی کو. انکل کہتے ہیں چچا کو. آنٹی کہتے ہیں چچی کو. ہاسٹ کہتے ہیں میزبان کو. ہاسٹس کہتے ہیں جو میزبان ہوتا ہے. اسٹیورٹ کہتے ہیں خادم کو. ہاسٹیورٹس کہتے ہیں خادمہ کو. یہاں پہ ایک نہیں دیا گیا ہے اور کتاب میں ان کا ذکر ہوا ہے، اور وہ کیا ہے یہاں پر میں آپ کو پرنس کے بعد کیا انہوں نے لکھا ہے انکل. تو پھر ہاسٹ، تو یہ جو ہے ہاسٹ کا ہاسٹس، اسٹیورٹ کا اسٹیورڈس. یہاں پہ کاؤ کا کیا بن جائے گا کاؤ کے لیے یہاں پہ ہم انہوں نے یہ والا دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ یہ ہو گیا ہمارا. نیکسٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کاؤ کے لیے نہیں دیا ہے تو یہ بل آپ لگا دیں، ٹھیک ہے. یہ صرف ایک انہوں نے گائیڈ میں نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آگے جائیں گے. ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز چینجنگ دا ناؤنس فرام فیمینن میسکولن ٹو فیمینن. نیوٹر اینڈ کامن ناؤنس ول ناٹ چینج. نیوٹر اور کامن ناؤن چینج نہیں ہوں گے، اور میسکولن کو آپ نے فیمینن، فیمینن کو آپ نے میسکولن میں چینج کرنا ہے. تو اس لیے میں آپ کو نوٹس پہ لے جاتا ہوں. اچھا، یہ یہاں پہ آ جائیں. اچھا، پہلا جو ہے انہوں نے لکھا ہے وہ ہیں دا برائڈ گروم واز کنگریجولیٹڈ بائی ہز فرینڈ. اب برائڈ گروم جو ہے وہ کیا ہے بائی ہز فرینڈ ہے. تو یہ کیا ہے برائڈ گروم میل ہے، میسکولن ہے تو یہ فیمینن بن جائے گا. برائڈ، برائڈ کیا ہے فیمینن ہے، اور فرینڈ جو ہے وہ کیا ہے کامن ہے. گرل بوائے سیٹ آن دا بیک آف اسٹیلین. اب کیا ہے اسٹیلین جو ہے وہ خچر کو کہتے ہیں. تو یہ کہ یہ بھی میسکولن ہے اور بوائے بھی تو دونوں کو ہم فیمینن. اب یہ گرل جو ہے وہ فیمینن ہے اور میئر بھی کیا ہے فیمینن ہے، ٹھیک ہے. پھر ہے مائی بردر ان لا از اے گریٹ پوئٹ. یہاں پہ مائی سسٹر ان لا از اے گریٹ پوئٹس.
پوئٹ کیا ہے میل ہیں, یہاں پہ پوئٹس بن جائے گا. دا ہیڈ ماسٹر ویلکم دا اسٹوڈنٹس. اب اسٹوڈنٹس کیا ہیں وہ کامن ناؤن, ہیڈ ماسٹر میسکولن ہے تو یہاں پہ ہیڈ مسٹریس بن جائے گا. ٹھیک ہے. دا ویٹر سرو دا گیسٹ. اب گیسٹ کیا ہیں وہ بھی کامن ناؤن ہے لیکن ویٹر جو ہے وہ میسکولن ہے تو یہ ویٹریس بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب آگے ہم جائیں گے, آگے ہم کتاب پہ جائیں گے کہ کتاب میں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے. کتاب میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہیں اینیمیٹ اینڈ ان اینیمیٹ ناؤنز. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اے ناؤن وچ ریفرز ٹو پیپل, اینیمل اینڈ لیونگ بینگز از این اینیمیٹ ناؤن. ان اینیمیٹ ناؤنز ریفر ٹو تھنگز دیٹ آر ناٹ لیو. اینیمیٹ ناؤن وہ ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں, جاندار ہوتے ہیں, اور ان اینیمیٹ جو ہوتے ہیں جو بے جان ہوتے ہیں. اب جیسے انہوں نے اگزامپل دی ہے, دا ٹیچر روٹ اے بک. اب اس میں جو ناؤن ہیں وہ دو ہیں, ٹیچر ہیں, بک ہے, لیکن ٹیچر جو ہے اینیمیٹ ہیں اور بک جو ہے وہ ان اینیمیٹ ہیں کیونکہ بک بے جان ہے اور ٹیچر جو ہے وہ جاندار ہے. ان دس سینٹینس ٹیچر از این اینیمیٹ ناؤن, کیونکہ وہ جاندار ہے. سنس ٹیچر از اے ہیومن اینڈ الائیو, وہ زندہ ہے. سملرلی بک از اے نان لیونگ تھنگ, دس اٹ از این ان اینیمیٹ ناؤن. تو وہی بات جو میں نے آپ کو کی وہ انہوں نے بھی کی ہے. اب پوزیسیو کیس, اگر کہیں پہ ان کی بات آ جائے پوزیسیو کی تو وہ کیا ہوگا, مینز پوزیسیو کہتے ہیں ملکیت کی. اب اگر کسی کی, اب ملکیت تو زندہ چیز کی ہو سکتی ہے نا, کوئی کسی مردے چیز کی ملکیت تو نہیں ہو سکتی نا. تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم ایس کو ایڈ کریں گے, لیکن صرف ایس نہیں بلکہ ایس ایس, یہ اپوسٹرافی اور ایس کو ہم لگائیں گے تو یہ اس کا بنے گا پوزیسیو کیس. اب جیسے ہیں دا کیٹس لیگ. اب کیٹ کی جو ٹانگیں ہیں وہ ان کی اپنی ملکیت ہے نا, تو کیٹس دیکھیں, کیٹس کے بعد ہم نے اپوسٹرافی اور ایس لگایا, پھر اسی چیز کو لکھا. اب پوزیسیو کیس آف پلورل ناؤن. اب اگر کسی کہیں پہ پوزیسیو کیس آ جائے, ان کی ملکیت کسی کی آ جائے لیکن وہ پلورل ناؤن میں ہو, تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم کیسے کریں گے. اب جیسے اینکلز بونس, بیبیز ریش, بوائز کلب. اب جیسے بوائز بوائے ہیں, ٹھیک ہے, بوائے ایک بوائے لیکن ہم زیادہ ہیں تو صرف یہاں پہ ایس لگائیں گے بوائز, اور یہاں پہ الٹا کام کریں گے. وہاں پر ہم یہ کرتے تھے, یہاں پر یہ کریں گے, صرف یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں ان جنرل اونلی این اینیمیٹ ناؤن ہیز اے پوزیسیو کیس فارم. عام طور پر اینیمیٹ ناؤن کی کیا ہوتی ہیں, پوزیسیو فارم ملکیت ہوتے ہیں. اٹ ڈینوٹ سرٹن آبجیکٹ کوالٹی. یہ کسی چیز یا خوبی یا ایٹریبیوٹ یا خصوصیت کو بیان کرتی ہیں. دیٹ بلانگس, جو کہ بلانگس کرتی ہیں, تعلق رکھتی ہیں ٹو اے لیونگ کریچر, زندہ رہنے والی چیزوں سے. جیسے اسد ہیں, اب اسد کی ملکیت کیا ہیں, کتاب ہیں. اب دا ایلیفینٹس ٹرنک. اب ایلیفینٹ کا جو کیا ہوتا ہے, جو آگے ہونے کا جو کہ کیا آپ کہتے ہیں, میں نام بھول گیا ہوں, لیکن وہ جو لمبا وغیرہ ان کا وہ ہوتا ہے. دا گارڈنرس ٹولس. اب گارڈنرس کیا ہے, پھر سنگولر ہے. اب یہ جو تین کیا ہیں, سنگولر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ دیکھیں اسی ناؤن کے بعد انہوں نے یہ کام کیا ہے, ایسے یہ. ٹھیک ہے. اب اگر پلورل ہوگا تو پھر آپ یہ والا کام کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہے وین referring to an attribute of inanimate object it is an inappropriate to use the possessive endings. جب آپ حوالہ دیتے ہیں کسی خصوصیت کی inanimate کی تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ یہ نامناسب ہے کہ آپ possessive endings لگائیں. inanimate object such as chair or a window cannot own. اب اگر چیئر ہیں یا ونڈو ہیں, کوئی کھڑکی ہے, اب اس میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کی ملکیت نہیں, کیونکہ وہ تو خود بے جان ہے. the relationship must be indicated by using a prepositional phrase. تو پھر آپ ایسے کریں گے therefore we speak and write. ہم بولتے ہیں اور کہتے لکھتے بھی ہیں about the chair's leg but about the leg of the chair. ہم ایسے نہیں بولتے کہ chair's leg, کیونکہ chair's leg تو ہم وہاں پہ بولتے ہیں کہ اگر cat's leg ہوتا یا اسد's leg ہوتا, تو یہاں پہ تو جو چیئر ہے وہ جو ناؤن ہے وہ اینیمیٹ نہیں ہے, ان اینیمیٹ ہے. تو جہاں پہ ان اینیمیٹ ہوگا وہاں پہ ہم لگائیں گے لیگ آف دا چیئر, یا کوئی اور چیز ہے تو درمیان میں آف دی لگائیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ جائیں گے. اچھا, سرکل دا کریکٹ پوزیسیو ناؤن کیپنگ ان ویو اینیمیٹ اینڈ ان اینیمیٹ ناؤنس. کہتے ہیں کہ آپ نے سرکل گول دائرہ لگانا ہے, اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. دا فرسٹ ون ہیز بین ڈن فار یو. دا گرلز ڈریس از یلو. اب یہاں پر کیا ہے, اب ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے, تو یہاں پہ گرلز انہوں نے یہ والا کام کیا ہے جو آگے ہم نے ابھی پڑھا ہے. پھر ہے مائی فادر ان لاز ہیلتھ از ناٹ گڈ. تو ان میں کون آئے گا, ان میں
कौन सा वाला आएगा इनमें, ये दूसरा वाला आएगा, ठीक है, ये वाला। फिर है मिस्टर नफीस हाफिज़ इज़ वेरी फार फ्राम हिज हाउस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। फिर है वाज फिक्स्ड बाय द कारपेंटर, अब जो लेग ऑफ द टेबल ये हमने जैसे पढ़ा, ठीक है। आई रियली लाइक माई मदर्स कुकिंग, तो ये क्या है, मदर्स कुकिंग, ये वाला जाएगा। द हुड ऑफ द कार हुड वाज नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है, तो हुड ऑफ द कार आ जाएगा। द बर्ड नेस्ट फेल फ्रॉम द ट्री, तो ये क्या आ जाएगा, बर्ड्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिए लगाना है, लेकिन इन्होंने एक गलती की है और यहाँ पे एस के बाद इन्होंने एपोस्ट्रॉफी नहीं डाली है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इन्होंने ऐसे यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी डालनी थी, ठीक है। देवर बर्निंग ट्रीज बार्क या बार्क ऑफ द ट्री, तो यहाँ पर बार्क ऑफ द ट्रीज आ जाएगा। ऑल द बॉयज यूनिफॉर्म गार्ड डर्टी एट दैट गेम, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हैं ब्लेड ऑफ द स्केट नीड शार्पनिंग, तो ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए। फिर हमसे कहा जा रहा है कि री राइट ईच फ्रेज टू यूज़ अ पॉजेसिव, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन, इन्होंने पहले हमारे लिए किया है और इसमें क्या है, पॉजेसिव नाउन का इस्तेमाल। द साइकिल बिलोंग्स टू जफ़र, इट इज़ अ जफ़र साइकिल, देखें तो ये जो है पॉजेसिव को शो कर रहा है, तो ये जो हम करेंगे मैं आपको ले जाता हूँ आसानी के लिए गाइड पे। यहाँ पर देखें पहले इन्होंने किया है, फिर है दूसरा, द शर्ट ऑफ हर ब्रदर इज़ वाइट, हर ब्रदर शर्ट इज़ अ वाइट, देखें ब्रदर के लास्ट में इन्होंने अपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं क्योंकि सिंगुलर हैं। फिर तीसरे को देखें, दैट एलिफेंट हैज़ ह्यूज हेयर्स, अब क्या है, एलिफेंट्स एयर आर ह्यूज, अब ये सारे जो है वो क्या है, एनिमेट हैं, जानदार है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्म दिया है। द हाउस विच बिलोंग्स टू कासिम, इट इज़ कासिम्स हाउस, क्योंकि ये भी मलकियत है। फिर है ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज़ वर वेविंग इन द विंड, अब ट्रीज़ ब्रांचेस वर वेविंग इन द विंड। फिर है द टीचर लुक एट मी वर्क एट द वर्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, द टीचर लुकड एट द वर्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो फिर है टीचर लुक द स्टूडेंट्स वर्क, देखें अब इसमें यहाँ पर इन्होंने एक गलती की है और वो गलती इन्होंने ये की है कि स्टूडेंट को जो फॉर्म दिया है इन्होंने वो सिंगुलर वर्ड दिए हैं, बल्कि यहाँ पे इन्होंने एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगानी थी, अगर आप देखें तो वो ये इन्होंने गलती की है। यहाँ पे हमारा ये जो सबक है ये इसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम कल नए चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।